السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج میری ویڈیو ڈیجیٹل میٹر ریڈنگ کے بارے میں ہے۔ اکثر لوگ اس کی ریڈنگ پر نہیں سمجھتے ہیں، تو آئیے اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اور سب سے اہم بات کہ اس میٹر میں دو لائٹس ایسے ہیں، اگر وہ آن ہو تو آپ پر بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے۔ تو ان دو لائٹس کی پہچان کیسے کریں گے اور اس کو کیسے ختم کریں گے، میرے ساتھ رہیے اور پوری ویڈیو دیکھیں۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک ڈیجیٹل میٹر کا اسکرین شاٹ ہے۔ ریڈنگ پر آپ کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ان 5 لائٹس پر سمجھاتا ہوں کہ ان لائٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس میں پہلی والی جو لائٹ ہے جس پر پاور لکھا ہوتا ہے، یہ تب آن ہوتی ہے جب بجلی ہوتی ہے۔ جب بجلی نہیں ہوتی ہے تو یہ لائٹ آف ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری لائٹ ہے اس کے اوپر ریورس لکھا ہوا ہے، یہ وہ خطرناک لائٹ ہے۔ جب یہ آن ہوتی ہے تو آپ بجلی کا بل زیادہ دے رہے ہیں۔ یہ کن صورتوں میں آن ہوتی ہے؟ تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں 2 میٹر لگے ہوئے ہیں اور ان کا نیوٹرل کامن ہے۔ تو اگر 2 میٹر کا نیوٹرل کامن ہے تو یہ لائٹ آن ہوگی اور 1 میٹر پر بل زیادہ آئے گا، کیونکہ وہ دوسرے میٹر کی ریڈنگ بھی شو کرے گا، اس لیے اس کو تو ریورس کہتے ہیں۔ دوسری صورت کہ جس میں یہ لائٹ آن ہوگی وہ یہ ہے کہ میٹر میں 2 ان پٹ تاریں ہوتی ہے اور 2 آؤٹ پٹ، ایک نیوٹرل کے لیے اور ایک فیس کے لیے۔ تو اگر آپ ان پٹ تارے جو ہے آؤٹ پٹ میں لگائے اور آؤٹ پٹ جو ہے ان پٹ میں لگا دے تب بھی یہ لائٹ جو ہے آن ہوگی۔ تو اس صورت میں تو بل پر اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے گھر میں یو پی ایس لگایا ہے اور اس کے لیے صرف فیز لائن یعنی ایک تار کی جو ہے وائرنگ کی ہے، اور نیوٹرل جو ہے آپ لوگوں نے واپڈا کا استعمال کیا ہوا ہے۔ تو اس صورت میں بعض یو پی ایس ایسے ہے کہ اگر آپ لوگ واپڈا کا نیوٹرل استعمال کریں تو وہ ان کے سوئچ میں واپس آ کر یو پی ایس میں چلا جاتا ہے، تو اس سے یہ ریورس لائٹ آن نہیں ہوتی۔ لیکن بعض یو پی ایس ایسے ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایک تار کی وائرنگ کی ہے یو پی ایس کے لیے، یعنی صرف پیز لگایا ہوا ہے اور نیوٹرل واپڈا کا لگایا ہوا ہے، تو اس صورت میں یہ ریورس لائٹ آن ہو جاتی ہے، تو پھر آپ لوگوں پر بجلی کا بل زیادہ آئے گا۔ تو اس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ ریورس لائٹ جو ہے یہ آن نہ ہو۔ اگر یہ آن ہے تو آپ لوگ بجلی کا بل زیادہ دے رہے ہو۔ اس کے بعد جو ہے اگلی لائٹ کی باری آتی ہے، جس کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 1000 لکھا ہوا ہے، اور نیچے جو ہے آئی ایم پی یعنی امپلس اور سلیش کے ڈبلیو ایچ یعنی کلو واٹ آور۔ یہ لائٹ تب آن ہوتی ہے جب آپ کے گھر میں کوئی لوڈ چل رہا ہو۔ یہ آپ کے گھر میں جو لوڈ چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے پرس کرے یا فریج چل رہا ہے، تو یہ لائٹ جو ہے یہ آن آف ہوتی ہے، اور اس کی سپیڈ جو ہے لوڈ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جتنا زیادہ لوڈ ہوگا اتنی زیادہ یہ تیزی سے جو ہے آن آف ہوگی۔ اس کے اوپر 1000 کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لائٹ 1000 دفعہ جو ہے آن آف ہو جائے تو آپ کا میٹر 1 یونٹ استعمال کرے گا۔ بعض میٹر میں اس کے اوپر 3200 لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لائٹ 3200 مرتبہ آن آف ہو جائے تو 1 یونٹ استعمال ہوگا، لیکن دونوں کا جو ٹائم ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو 1000 والا ہوتا ہے وہ جلدی یونٹ خرچ کرے گا یا 3200 والا ٹائم لے گا، نہیں، دونوں کا ٹائم جو ہے ایک ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلی جو لائٹ ہے جس کے اوپر نیوٹرل لکھا ہوا ہے، یہ تب آن ہوتی ہے جب آپ کے میٹر میں جو نیوٹرل تار آتی ہے وہ کہیں سے کٹ جائے تو یہ آن ہو جاتی ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے نیوٹرل جو تار ہے اس کو چیک کریں، وہ کہیں سے کٹا ہوا ہوگا تو اس کو آپ صحیح کر لیں تو یہ لائٹ جو ہے آف ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو اگلی لائٹ ہے اس کے اوپر ارتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو آئیے ارتھنگ کو سمجھتے ہیں کہ ارتھنگ کیا ہے۔ فرض کرے یہ ایک ڈیوائس ہے، فریج ہے، پنکھا ہے یا واٹر پمپ ہے، اس کی باڈی ہے، تو اس کی باڈی کے ساتھ اگر ہم ایک تار لگا دیں اور وہ زمین کے اندر لے جائے تو اس کو جو ہے ارتھنگ کہتے ہیں، اس کو باڈی ارتھنگ کہتے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا ٹائپ بھی ہے جس کو نیوٹرل ارتھنگ کہتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ ہماری ڈیوائس میں 2 تاریں آتی ہے، ایک کو نیوٹرل کہتے ہیں اور دوسرے کو فیز کہتے ہیں یا لائف۔
تو یہ جو ڈیوائس ہوتا ہے اگر اس کی باڈی میں شارٹ سرکٹ آ جائے تو جب ہم اس کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں تو ہمیں شاک نہیں لگتا ہے، اگر اس کی ارتھنگ ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں شاک نہیں لگتا ہے۔ ارتھنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ تو ارتھنگ یہ ہے، عام طور سے ہمارے گھروں میں دو تاریں آتی ہے، ایک تار جو ہے نیوٹرل، دوسرا لائٹ، اور تیسرا جو ہے ارتھ والا۔ جو ہمارے گھروں کی وائرنگ ہوتی ہے، اور وہ آخر میں جو ہے ڈیوائس جو ہے مختلف قسم کے ہیوی ڈیوائسز جیسا کہ فریج ہے، واٹر پمپ ہے، اس کے باڈی سے ٹچ ہوا ہوتا ہے اور زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ اس میں الیکٹرک شاک آتا ہے تو جب ہماری باڈی اس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو ہمیں شاک نہیں لگتا ہے۔ تو اصل میں ارتھنگ یہ ہے کہ ڈیوائس کے باڈی سے جو ہے تار لے کر جو ہے زمین کے اندر لے جائے، تو اس کو جو ہے ارتھنگ کہتے ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ ارتھ والی لائٹ آن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ارتھنگ ہوئی ہے، اور کوئی ڈیوائس ہے وہ اس میں شارٹ سرکٹ آیا ہے اور اس سے الیکٹرک کرنٹ زمین کے اندر جا رہا ہے تو یہ آن ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے ارتھنگ نہیں بھی کی ہوئی ہے، ویسے ہی ایک تار ہے، پیس تار ہے، اور وہ زمین سے ٹچ ہو جائے، یا کوئی ڈیوائس میں شارٹ سرکٹ آ جائے اور وہ زمین سے ٹچ ہو جائے، تب بھی یہ لائٹ آن ہوگی۔ تو جب یہ لائٹ آن ہوگی تو آپ اس سے جتنا کرنٹ زمین کے اندر جائے گا وہ یہ یونٹ میں حساب کرے گا، اور آپ پر بجلی کا بل جو ہے وہ زیادہ آئے گا۔ اچھا، تو اب اس کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ عام طور سے ڈیجیٹل الیکٹرک میٹر میں دائیں طرف یا بائیں طرف آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں ایک ٹیبل دیا ہوتا ہے جس کے اوپر ڈسپلے سیکوینس یا نمبر لکھا ہوتا ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ ایک نمبر پر کیا آئے گا، دوسرے نمبر پر کیا آئے گا، یعنی یہ ریڈنگ کی ترتیب دی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ ٹیبل جو ہے اس میں 5 ریڈنگ ہوتے ہیں یا 6 ریڈنگ ہوتے ہیں۔ پرانے والے میں 5 لکھے ہوتے تھے، ابھی نئے جو 2023 میں آئے ہیں اس میں 6 ریڈنگز ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک نیا اسکرین شاٹ دیتا ہوں 2023 والے میٹر کا، جس کی مدد سے ہم ریڈنگ کو سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں ایک نمبر پر 1D لکھا ہوتا ہے، یا 1D نہیں، یہ ID اصل میں ہوتا ہے۔ یہ میٹر کا سیریل نمبر ہوتا ہے۔ یہ اوپر 83 آپ دیکھیں اور نیچے آپ دیکھیں تو اس میں یہ نمبر میٹر پر بھی دیا ہوا ہے۔ تو یہ پہلے نمبر پر جو آ رہی ہوتی ہے یہ میٹر کی ریڈنگ، یہ اصل میں میٹر کا سیریل نمبر ہوتا ہے جو میٹر پر نیچے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اوپر بھی جو نمبر لکھا ہوا ہے اور نیچے بھی، یہ دونوں سیم ہے، جس کو میں نے ہائی لائٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر جو ریڈنگ آتی ہے جس کو 02 لکھا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے کلو واٹ ایچ، KWH یعنی کلو واٹ آور لکھا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ یونٹ ہے جو آپ نے استعمال کیے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی میٹر کی ریڈنگ ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر جو ہوتی ہے جس کے ساتھ KWH لکھا ہوتا ہے، تو KWH کا مطلب یونٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہے P3MD، اس کا مطلب پریویس منتھ میکسیمم ڈیمانڈ، یعنی آپ لوگوں نے پچھلے منتھ میں اس میٹر پر جتنا زیادہ لوڈ ڈالا ہوتا ہے یہ اس کی ریڈنگ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ صرف KW لکھا ہوتا ہے، H نہیں ہوتا، تو یہ پچھلے منتھ کا زیادہ سے زیادہ لوڈ ہوتا ہے۔ اور چونکہ میں نے اپنے میٹر کو پچھلے منتھ میں استعمال نہیں کیا تھا کیونکہ یہ تو نیا میٹر ہے، اس لیے اس میں یہ ویلیو 0 آ رہی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو ریڈنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ C4 لکھا ہوتا ہے اور اوپر MD یعنی کرنٹ منتھ میکسیمم ڈیمانڈ، یعنی اسی مہینے میں آپ نے اپنے میٹر پر جتنا زیادہ سے زیادہ لوڈ بیک وقت ڈالا ہوتا ہے یہ وہ ریڈنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر جو ریڈنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ IPO یعنی انسٹنٹینیس پاور، یعنی ابھی جو آپ کے میٹر پر لوڈ چل رہا ہے یہ اس کا کلو واٹ شو کرتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنے گھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا کلو واٹ معلوم کر سکتے ہیں۔ مثلا پنکھا چلا لے اور ساری چیزیں بند کرے تو پنکھے کلو واٹ شو ہوگا۔ اس کے بعد ایک ایک چیز کی کلو واٹ جو ہے اس کے مدد سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، یعنی ابھی جو چیزیں چل رہی ہے یہ اس کا کلو واٹ شو کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس میٹر میں آخری جو ریڈنگ آ رہی ہے جس کو ایرر کوڈ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے میٹر میں کچھ غلطی ہے
تو وہ اس غلطی کو شو کرے گا، یہ اس کے ساتھ ایک کوڈ نمبر آ جائے گا، لیکن چونکہ اس میٹر میں کوئی غلطی نہیں ہے اس لیے سارے نمبر 00 شو ہو رہے ہیں۔ تو یہ تھا الیکٹرک میٹر کی ریڈنگ اور اس کے بارے میں ساری معلومات۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سارے دوستوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔